قوم کا جوان آوارہ ہو جائے، جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے، جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ یہ تصور کرنے والوں، زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا، اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے، اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے۔ سن لو، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں، ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت، وہ مکے کے رہنے والے تھے، وہ کعبہ کے متولی تھے، محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے، وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے۔ جب انہوں نے زنا کیا، جب انہوں نے شراب پیا، جب انہوں نے بدکاریاں کی، جب انہوں نے ظلم کیا، جب انہوں نے زیادتی کی، تو اللہ اکبر، انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا۔ اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے، جسے پتا ہے وہ جان لے، جسے پتا ہے اسے پتا ہے، جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے۔ ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے۔ اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا، یہی تو بات ہے، اولاد پیمبر ہو کر زنا، شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے، اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، اللہ اکبر، کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم، متولی کعبہ بننے والے، سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے، اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا، مہربان ہے، بالکل بخشے گا۔ خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں، خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے، وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے۔ اس کے غضب کو چیلنج مت کرو۔ کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے۔ اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو، کتنے خطرناک جرائم، کتنے خطرناک۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے۔ زنا اسکول میں، کالجز میں، بازاروں میں، دکانوں میں، کہاں کہاں کا ذکر کریں۔ ہر اسکول ایسی نہیں ہے، ہر کالج ایسا نہیں، لیکن ہے۔ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے، کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں، روحیں کتنی تڑپ رہی ہے یہ اہل شرافت جانتے ہیں۔ اور آج زنا کو لوگ عیب نہیں سمجھ رہے ہیں، آج زنا کو فیشن سمجھا جاتا ہے۔ جو لڑکا کالج میں کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق نہ قائم کرے، دوسرے لڑکے اس کو بیکورڈ کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو گے کہتے ہیں، دوسرے لڑکے اس کو بزدلی کا تانا دیتے ہیں۔ تیرا لڑکیوں سے تعلق نہیں ہے، تو بزدل ہے، تو دقیانوسی خیال کا ہے، تو اس طرف نہیں جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کہیں جائے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو حالات کے دھارے میں نہ بہے، حالات کے رخ کو اسلام کے مطابق موڑ کر رکھ دے۔ مردانگی گناہ کرنے کا نام نہیں ہے، مردانگی گناہ کے خلاف کھڑے ہونے کا نام ہے۔ 22,000 یزید کے ساتھ کھڑے تھے، امام نے ان کو نہیں دیکھا۔ حسین اعظم 72 کو لے کر گناہ کے خلاف کھڑے ہو
چلا اگر زندہ رہنا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اگر نسلیں بچانا ہے تو دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا۔ دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں، اسلام کبھی نہیں بدلتا، دین کبھی نہیں بدلتا، مذہب کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھ لو سارے باطل مذاہب حکومتوں کے بدلنے سے بدل گئے ہیں، ایک مذہب اسلام ہے، حکومتیں بدلتی رہی ہے، اسلام نہ کبھی بدلا ہے نہ کبھی بدل سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جو مذاہب مذہب اسلام، جو مذاہب حکومتوں کے سہارے پلتے ہیں وہ حکومتیں بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن جو مذہب صرف اللہ کی مدد سے پھیلتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتا۔ آج زنا بڑھ رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، اس کو گناہ نہیں بلکہ فیشن، یہ سیریل کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، گندی پکچروں کی وجہ سے، اور خاص طور پر گندی ویب سائٹس کی وجہ سے۔ آپ کو پتا ہے زنا کرنے والوں کے لیے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، زانیوں کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ اگر اپنے رسول کو مانتے ہو اور اپنے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یہ کوئی مولوی کی آواز نہیں ہے، یہ آواز تو کسی حضور کے سب سے گنہگار امتی کی آواز ہو سکتی ہے، لیکن فرمان کسی مولوی صاحب کا نہیں، فرمان کسی خطیب صاحب کا نہیں، فرمان کسی ادیب صاحب کا نہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، زبان ان کی ہے، کلام خدا بند قدوس کا ہے۔ میرے امام اس زبان کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، حسن کی نمائش کرنے والی میری بہن، لمبے بالوں پر غرور کرنے والی میری بہن، بغیر دوپٹے کے گھر سے نکلنے والی میری بہن، تجھے ہو کیا گیا ہے؟ جس خدا نے حسن دیا اسی خدا کے غضب کو چیلنج کر رہی ہے۔ مگر یاد رکھنا، جرائم کتنے کرو گے، کب تک کرو گے؟ جب تک روح کا رشتہ جسم سے جڑا ہوا ہے تب تک تمہارا یہ گناہ کا معاملہ رہے گا، لیکن ایک دن تو وہ ضرور آنا ہے، روح کا رشتہ جسم سے جلد ٹوٹ جانا ہے۔ کہاں گئی وہ عورتیں جو چندن اور دودھ سے غسل کرتی تھی؟ اسی ہندوستان کی زمین پر ایسی عورتیں پیدا نہ ہوئی تھی جن کے لیے روزانہ ہم نے تاریخ میں، بہت پڑھا لکھا تو نہیں لیکن ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کا ذکر بہت کثرت سے پڑھا ہے، روزانہ ان کے غسل کے لیے نئے نئے حوض بنائے جاتے تھے، ہلدی اور چندن سے ان عورتوں کو نہلایا جاتا تھا، اور جب وہ کسی محفل میں جاتی تھی شریک ہونے کے لیے تو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے۔ میری بہنوں، تمہارا شوہر کچھ بھی نہیں ہے، فیکٹری کا مالک ہوگا، ان کا شوہر تو بادشاہ تھا، بادشاہ، اور کتنا بڑا بادشاہ، اکھنڈ بھارت کا بادشاہ، ان کا بھائی شہزادہ، ان کا دادا بادشاہ، ان کا شوہر بادشاہ، بادشاہوں کا خاندان تھا۔ کیا ان کے مکر و فریب تھے؟ کیا ان کے غرور تھے؟ کیا ان کے گھمنڈ تھے؟ اللہ نے دولت دیا تھا، جانتے ہیں ہلدی چندن سے نہلائی جاتی تھی، بالوں بال موتی پروئے جاتی تھی، اور جب کسی محفل میں جاتی تھی تو اس کا گھگرا اور چولی اٹھانے کے لیے اور اس کے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی، اور پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی۔ جاؤ ہندوستان کے گلی کوچے گھوم گھوم کر کے آؤ اور مجھے ان عورتوں کی قبروں کے نشان بتا دو، کہاں سو رہی ہے جسے ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا؟ کہاں سو رہی ہے جس کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے؟ میری بہنوں، ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہے، ہڈیاں، قبروں کا نشان بھی باقی نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے کہ عبرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں، ورنہ کوئی جھوٹے منہ بھی ان کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟